ہمارا صاحب ARY کے پروگرام کے اوپر میں ذرا سبسٹینٹیو بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈسکشن جو ہے بار بار فروہی یا ضمنی معاملات پہ کیوں چلی جاتی ہے. آپ نے پروگرام کے اندر نا ذکر کیا کہ کوئی لوٹا جو ہے سونے کا وہ کسی نے لے لیا. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک قومی ڈائلاگ کے اندر باتیں ہوئی ہیں، اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں کرتی؟ یہ لوٹے کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات ہو رہی تھی توشہ خانہ کی، کیونکہ میں اس میں توشہ خانہ میں وکیل تھا، اور یہ سارے ٹرائل، اتنے رجسٹرز، جتنی چیزیں جو ہیں ایلیگیشنز تھی وہاں ریکارڈڈ تھی، یہ سب ہمارے پاس آئے، گو تھرو کیا ہے. تو اور رول یہ ہیں ہمارے کہ اندرون ملک یا بیرون جو ہیں، اگر کوئی چیز جو ہیں وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا جو ڈیزگنیٹڈ آفس ہولڈرز ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو وہ بیسیکلی توشہ خانہ کی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے. لیکن لوٹا کیوں چنا آپ نے؟ ہزار اور چیزیں ہیں نا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، شہباز گل جو ہیں، جو ایک یوٹیوبر ہے، اس نے وہ یہ کرتارپور راہداری کا جب یہ اناگوریشن تھی تو وہاں سکھ کمیونٹی نے یہ لوٹا جو تھا وہ پیش کیا بطور ہدیہ سمجھے یا تحفہ سمجھے، اور وہ جناب خان صاحب پرائم منسٹر تھے. تو یہ جو ہے وہ لوٹا جو ہے وہ بشرا بی بی کو پہنچانے کے نام پہ شہباز گل نے اٹھایا، اور چونکہ رش تھا لیکن وہ ادھر پہنچا نہیں. اور یہ حقیقی سونے کا لوٹا ہے؟ سونے کا لوٹا ہے نا. ہاں، وہ یہ مطلب ہے اس کی تصاویر بھی لی گئی تھی جب. تو وہ شہباز گل نے کیا کیا، بعد میں وہ ایک بڑے ٹائکون ہے پیٹرولیم انڈسٹری سے وابستہ، ان کو فروخت کیا، اور لوٹے پہ تنازع پیدا ہوا، اور یہ لوٹے پہ لوٹا ہوا، اس کو نکالا ہی اسی لوٹے پہ ہیں. بعد میں جو ہیں یہ موبائلوں کی جو چوری تھی، 2 فون جو اس نے چوری کیے تھے، اس کی بھی انکوائری ہوئی، ساتھ میں یہ لوٹے کی ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی ہے، اس وقت ڈال دی پارٹی. دلچسپ ہے، لیکن بڑے معاملات پہ نہیں آپ کو توجہ دینی چاہیے. مطلب یہ بات تو دلچسپ آپ نے کی ہے، لیکن اس سے بڑا معاملہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ مطلب اس سے سیاسی بڑا معاملہ یہ، میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوٹے چور، آپ نے ان کو رہنما بنایا ہوا ہے، آپ ان کو سنتے ہیں. یہاں خان سے ملاقات کرانے کے نام پہ یہ حضرت پیسے لیتے تھے، اور یہ جناب علی آپ ان کی ویورشپ دیکھیں تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سر دھنتے ہیں کہ گویا ایسا کوئی انقلابی لیڈر. مجھے یہ بھی پتہ ہے نا کہ یہ حضرت پاکستان سے کیا کس طرح ہے. ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے. ذرا چلتے ہیں بلال صاحب آپ کی طرف. یہ جو کچھ چل رہا ہے ابھی، جو مشترکہ اعلامیہ کا ہم نے ذکر کیا، آپ نے اور بھی باتیں کی جس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عوام پریشان ہے، اس تمام یہ جو قصہ سیاسی چل رہا ہے اس وقت. حکومت مجھے لگتا ہے پریشان نہیں ہے. آپ ایک ہاک ہیں، آپ ہمارے شوز میں جب آتے ہیں نا بڑی سٹرونگ لائن لیتے ہیں اس کے اوپر. آپ 9 مئی کا یاد دہانیاں کرواتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، دہشت گردوں کے وغیرہ وغیرہ. یہ رہا ہاک پولیٹیکل. تو ہاکش پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، یہ بات بھی ساتھ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے، I would not call myself a hawk as such. اب ڈو تو نہیں ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ، I think there are 2 separate buckets. کیا سیاسی جماعتوں، اپوزیشن اور ٹریجری کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. انہی شوز کے اوپر آ کے میں نے کہا تھا کہ جب ایاز صادق صاحب کی صدارت میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا قطع نظر کہ یہ بات کہاں پہ جاتی ہے، یہ آپٹکس themselves are good، جہاں پہ مہذب ماحول میں اسپیکر صاحب کی قیادت میں ایک طرف سے، لیکن سبسٹنس میں آپ یقین نہیں کرتے نا. آپ ان کو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، 9 مئی والے ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپٹکس میٹر نہیں سر، وہ تو وہ ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد تو بات کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی. نہیں سر، دیکھیے ہم کہتے ہیں آپ قومی ایشوز پہ بات کریں نا. آپ کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ہم یہ تو نہیں کہتے نا، قومی ایشوز پر بھی بات نہیں ہوگی. نہیں، دیکھیے ہم تو نہیں میز سے اٹھتے نا. ہم کہتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ بات کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے 9 میں نہیں کیا تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہیں کی تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. آپ کہیں کہ آپ نے کہ یہ سارے معاملات نہیں کیے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ بڑی اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹ میں، آپ کی کے پی کی حکومت ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ فسادی ہیں، آپ بربادی لے کے آتے ہیں. کل شفیع جان کا بیان کیا تھا؟
میں تو ان کو نہیں جانتا تھا. اس پر ڈائلاگ کی بات ختم ہو جاتی ہے نا کہ یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ یہ بیانیہ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا حمایتی کہنا یا سپورٹر کہنا یہ ظلم ہے. میں اس میں رہا ہوں 7 سال تقریباً, اور یہ اس پارٹی کے لوگوں نے خود ہم نے اس دھرتی کے لیے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے. یہ سیاست میں یہ اس حد تک جانا کہ جی آپ پوری پارٹی کو جو ہے دہشت گردی, یہ الزامات آپ کے لیڈر پہ 2018 میں لگے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تسلسل رکنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں اس دن صاحب کتاب کی بات کی اچکزئی صاحب نے کہ بہت چیزیں ہو گئی ہیں بلا دیں, لیکن کل انہوں نے پھر ایک ٹویٹ دیا, ان کہا جی کہ اب ہمارے گھر میں آئے ہیں, ہمارا سامان چوری کیا, ہمارا سامان چوری واپس کریں, اس پہ بات ہوگی. اب میں عرض یہ کرتا ہوں, آج جو ڈائیلاگ ہوا ہے نا, میں اس میں شامل تھا اور اس میں ڈیبیٹ ہوا ہے, مکالمہ ہوا ہے, اور مکالمہ جو ہے جمہوریت اور بلکہ ریاست کے تسلسل اور بقا کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو اس کو زندہ و جاوید رکھتی ہے. میں اعلامیہ پڑھ دیتا ہوں آپ ایک نقطے تاکہ ہم اس کو بحث کو آگے. اب آپ نے کہا جی کہ کوئی معاملہ ہے نہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے, اب یہ اس ڈائلاگ کا حصہ بن کے آئے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے کرٹک بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس ڈائلاگ کے ذریعے کہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں ختم کی جائیں. یہ اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے اوپر پابندیاں ہیں, ہم دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تعینات کیے جائیں اور آپ کی حکومت اس کے اوپر لہت و لال سے کام لیتی رہی ہے, چاہے پروسیجرلی اب درست ہو یا نہیں, لیکن یہ ہوتا رہا ہے. محترمہ بشرا بی بی صاحبہ, محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سمیت تمام خواتین کو فی الفور رہا کر کے علاج کی سہولت دی جائے. اعلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں مقدمے بھگت کے باہر ہیں. میڈیا پر سینسرشپ ختم کی جائے, اس کا مطلب میڈیا سینسرڈ ہے. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیاسی کارکنان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائے, جیلوں میں قیدی رہا کیے جائیں سیاسی قیدی. آپ ان میں سے ایک بات بھی نہیں مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں سب جو ہے نا یہ مقدموں کے ذریعے آئیں گے. اب یہ ایسے لوگ ہیں جو وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جس سے آپ کا مسئلہ ہے, یہ مڈل آف دا روڈ ہے. تو صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اگین آئی ول نیور ایور ڈسویڈ اینی ون جہاں پہ بات چیت کی کا موقع بن رہا ہو. بات چیت سیاست میں ہونی چاہیے. میں نے آپ سے پہلے کہا یاز صادق صاحب کی قیادت میں یہ کام ہوا. جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نے دعوت دی کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں. فلسطین کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دی. دیگر موقع بنے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں, آپ اپنا کردار ادا کریں. بے شک آپ آ کے تنقید کریں, مگر آپ آ کے اصلاح کریں, تنقید کریں, یہ آپ کا کام ہے. آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ, سینٹ کے فلور پہ ہم سے بحث کریں, آپ اپنا کردار ادا کریں. مگر وہ نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں کہ پارٹی ان کی فارغ ہوئی ہے, قیادت ان کی جیل کے اندر ہے, ان کے خلاف پوائنٹس بتائے, ان میں سے ایک پوائنٹ بتا دیں جو غیر قانونی ہے, انلیگل ہے, قانون کے منافی ہے, اور کون سا ناجائز مطالبہ ہے. نہیں دیکھیے مروت صاحب بات, یہ جو خواتین ہیں نا, ایک منٹ, یہ جو خواتین ہیں نا 2.5 سال ہو گئے, عمریں ان کی دیکھیں, پھر اس کے ساتھ جو اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی ریلت کر گیا, یہ سب کچھ آپ کے گلے پڑے گا. مروت صاحب میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنے بھی آپ نے نکات بتائے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز پہ اتفاق کریں, مگر اگر کل کوئی سنجیدہ ماحول بنتا ہے بات چیت کا تو بات چیت تو ہونی چاہیے نا. اتفاق, ڈس ایگریمنٹ, منطقی انجام تک بات پہنچنا تو بات کی بات ہوتی ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہماری حکومت نے کبھی یا ہماری کوئی بات چیت کا, ہم تو بار بار حاضر بھی ہوئے ہیں بات چیت کے لیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, مگر بار بار پی ٹی آئی اٹھی ہے. اب جو انہوں نے جو ایک ایفرٹ کی ہے اس کے اندر دیکھیے, سب سے پہلے تو مروت صاحب دیگر اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں یہ اپنے آپ کو پہلے یا اب بھی پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ سمجھتے ہیں نا, تو یہ ایفرٹ سب سے پہلے تو ان کو اپنی لیڈر کی طرف کرنی چاہیے. ان میں سے آپ ایک بات بھی نہیں مانیں گے. نہیں تو صاحب وہ دیکھیے بات یہ کہ آپ ان کو, آپ اپنے لیڈر کو تو قائل کریں نا. میرے سامنے تو ابھی بھی عمران خان کا وہ ٹویٹ کھڑا ہوا ہے, مجھ سے یہ دو چیزیں کنیکٹ نہیں ہوتی. کون سا ٹویٹ؟ جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے پن جو کیا ہوا, جی جو پن کیا ہوا, جس پہ انہوں نے نہیں جس کے اوپر وہ افغانستان کے متعلق بات کر رہے ہیں, ملک میں دہشت گردی کے متعلق بات کر رہے ہیں, چیزوں کا نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خود نہیں چلاتا, آپ کو پتا ہے. دیکھیے علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے جو باتیں کرتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں, وہ کیا ان باتوں کی کیا مواصلت ہے اس کے ساتھ جو بات مروت صاحب کر رہے ہیں. ذرا قائرہ صاحب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پھر بھی پہلے بھی ان کے تب بھی ہم سمجھتے تھے, آپ نے 9 مئی کہے تھے, مگر جب بات چیت کا سلسلہ چلا تھا ہم نے ویلکم کیا.